نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروط الزکوٰۃ، ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان مرد ہو یا عورت کا لفظ غور سے سن لیجئے، کیونکہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں کہ ہمارے زیور کی زکوٰۃ کون دے گا۔ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آزاد، مالدار اور مسلمان، یہ تین بنیادی شرطیں ہیں۔ آزاد، مالدار، مسلمان، غیر مسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور مالدار کتنا مالدار؟ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کتنا ہوتا ہے وہ آگے تفصیلات آئیں گی۔ اور مسلمان سے مراد پھر مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، سب پہ زکوٰۃ ہے۔ بچے کی طرف سے اور غیر عاقل کی طرف سے ان کے والدین یا ولی یا اولیاء دیں گے جو ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الى الیمن فقال ادعوهم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلک فاعلمهم ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ فانہم اطاعوا لذلک فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا، لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء کو دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی دعوت اور دین کی تعلیم کا کام سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے، سب کچھ اکٹھا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ پہلے ایمان مضبوط ہو، پھر نماز کی پابندی اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ فرماتے اگر یہ مان لیں تو پھر یہ بتانا، یہ مان لیں تو پھر یہ بتانا۔ اگر کسی نے پہلا ہی کام نہ کیا اور اگلا اس پہ پڑ جائے تو وہ سب کچھ اکٹھے نہیں کر سکتا۔ تدریج اور گریجولی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور ایک اور بات یہ کہ زکوٰۃ اغنیاء پر ہے، مالداروں پر ہے، اور اس کے حقدار بھی پھر مسلمان فقراء ہیں۔ جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ قمری سال سے مراد کیا؟ لونر کیلنڈر کا سال۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکاۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس، عند ربی سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے، مال کا مالک، اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور پھر یہاں انہوں نے ضمنی طور پر ایک اور بات یہ کی کہ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے، تو مال پر سال گزرنا بھی شرط ہے۔ آداب اخذ الزکوٰۃ و ایتائہا، زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم قال اللہم صل علی آل فلان فاتاہ ابی بصدقته فقال اللهم صل على آل ابی اوفا، متفق علیہ۔
حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صرف اس شخص کو کیوں نہیں دعا دی، اس کی آل کو بھی ساتھ کیوں شامل کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ مال سے انسان صرف خود نہیں، اس کی اولاد اور آل بھی فائدہ اٹھاتی. تو جب وہ مال کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو گویا صرف اس شخص کے اپنے نہیں بلکہ آل اولاد کے حق سے بھی گئی بات چیز گئی. تو اس لیے پھر دعا بھی جب ملے تو سب کو ملے. زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. عن ابی بن کعب قال بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم اجد عليه فيه الا ابنة مخاض فقلت له ادي ابنة مخاض فانها صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا زهر ولكن هذه ناقة فتية عزيمة سمينة فخذها فقلت له ما انا بآخذ ما لم اؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما أرست علي فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته. قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا زهر وقد أرست عليه ناقة فتية عزيمة ليأخذها فأبى علي وها يده قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. رواه ابو داود. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، یعنی کلیکٹ کرنے کے لیے. میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا. وہ مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی. یعنی اونٹوں میں جب زکوٰۃ لگتی ہے تو اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ صرف 1 سالہ اونٹنی بنتی تھی. میں نے اس سے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو. اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل، لہذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لو. میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا. ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ میں تشریف فرمائے، اگر تم پسند کرو تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کیے. اگر آپ نے تجھ سے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا. لہٰذا وہ تیار ہو گیا، میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی ساتھ لے لی. ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے. میں نے اپنا مال ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ نہ وہ دودھ دے سکتی ہے اور نہ ہی وہ سواری کے قابل ہے. میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، یہ لے لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اسے لے لیجئے. آپ نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے. اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے. چنانچہ آپ نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا کی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو زیور کی زکوٰۃ نکالنی اور اس میں سے آپ زیور ہی نکال رہے ہیں. اب زیور بعض اوقات اتنا نہیں ہوتا کہ جو
بالکل ایگزیکٹلی وہی اس کا تول یا اس کا فگر ہو جو آپ کے اوپر لازم آتا ہے، یا کم ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے. اب کم تو آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر اصل مقرر حد سے زائد آپ دے رہے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے مزید صدقہ ہوگا جس پر بہترین اجر ہے. یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ جو اس سے نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حق سے زیادہ بھی زکوٰۃ کے نام پر دیا جا سکتا ہے. تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم رواہ ابو داؤد صحیح. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور باپ اپنے باپ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پہ نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے کے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے گی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہر شخص خود چھوڑنے آئے گا تو کیا ہوگا، زیادہ مشکل ہوگی نا. اور اگر ایک شخص ہر گھر سے لے لے تو آسانی ہو جائے گی. بالکل ایسے جیسے آپ کا گاربیج اٹھتا ہے، اگر ہر شخص اپنا گاربیج چھوڑنے کسی ایک جگہ جائے گاڑی لے کے ہر ہفتے تو کتنی مشکل ہوگی. لیکن ایک گاڑی آتی سب کو اٹھا کے لے جاتی، تو اس میں کیا ہے، سہولت ہے. تو یہ حکم جو ہے ایک سہولت کے لیے دیا گیا ہے. اور اگرچہ فریضہ کس کا ہے، دینے والے کا، لیکن کس پہ ڈالا گیا، لینے والے پہ. زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له التي امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يخرج في الصدقة ولا ذات عوار ولا تیس ما شاء المصدق رواہ البخاری. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب دار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ رضی اللہ عنہ الى الیمن قال فی آخر الحدیث وتوقع کرائم اموال الناس رواہ البخاری. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن پر حاکم بنا کے بھیجا تو فرمایا زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کیوں؟ پچھلی حدیث میں یہ نا کہ دینے والے کو ایسی چیز نہیں دینی چاہیے، اور دوسری طرف لینے والے کو کیا ادب سکھایا کہ تم لوگوں کے بہترین مال کی طرف نظر نہ رکھو. کیوں؟ مال انہیں انسان کی کمزوری ہے نا، اور انسان مال کی محبت میں شدید ہے. ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے دور بھاگنے لگیں اور دین ان کے اوپر ایک بوجھ بن جائے، کیونکہ سب کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا کہ وہ خوشی کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کریں. تو اس لیے لوگوں کے لیے سہولت رکھی گئی اور دونوں طرف سمجھایا گیا. یہی عدل ہے. دینے والے کو سمجھایا کہ وہ خراب چیز نہ دے، اور لینے والے کو کیا سمجھایا کہ وہ اچھی کا مطالبہ نہ کرے، الا یہ کہ کوئی خود دے. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے. زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اور اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له التي فرض رسول اللہ ولا يجمع بین متفرق ولا يفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقة رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جا اور یکجا مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی. مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں
تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو 1 بکری دینی پڑے گی. ایسی سب صورتیں منع ہیں، کیونکہ فکر کا فرق ہو جاتا ہے نا، تو اس فرق سے پھر زکوٰۃ پر فرق پڑتا ہے، کم یا زیادہ ہوتی ہے. تو مثلا 2 بھائی ہیں اور ان کے پاس اگر الگ الگ کوئی چیز ہے تو وہ زکوٰۃ کے لیے اگر اکٹھی کر دیں کہ صرف زکوٰۃ کی خاطر، ویسے نہیں. یا یہ کہ اکٹھا کہیں سانجھا کوئی کاروبار ہے اور اس میں وہ زکوٰۃ کی خاطر اس کو الگ کریں کہ میں اپنی دے دیتا ہوں تم اپنی دے دو، اور نیت اور مقصد پیچھے کیا ہو کہ کم ہو جائے، تو یہ نیت درست نہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دیا کیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے دیا. مشترک کاروبار میں حصہ داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یعنی مشترک کاروبار ہو اگر کسی کا تو اس میں جتنے بھی حصہ داران ہیں ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ دینی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له التي فرض رسول الله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية رواہ البخاری. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں. اسے بخاری نے روایت کیا. مثلا ایک کاروبار میں 2 آدمی برابر کے سرمایہ سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف رقم دیں گے، یعنی اس کی اکٹھی زکوٰۃ کر کے پھر دونوں کے حصے میں آدھی آدھی آ جائے گی. کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کریں تو حصے داران کو اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. یعنی جب کسی سرمایہ سے اکٹھا کوئی کاروبار کیا جا رہا ہو تو پھر اسی میں سے زکوٰۃ ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ نہ دینے والے ہوں تو پھر خود دیں. حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. ان علی ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلک رواہ الترمذی حدیث حسن. حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو رخصت دے دی. مثلا اگر آپ کی زکوٰۃ ذوالحج میں واجب ہے تو آپ رمضان میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ آئندہ 2 سال تک اپنے مال میں کوئی کمی نہیں کریں گے تو آپ 2 سال کی اکٹھی بھی دے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ایسا ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ کرنا چاہتا ہے اور زیادہ کی ویسے گنجائش نہیں، صرف زکوٰۃ ہی سے کر سکتا ہے تو اس میں ان ایڈوانس بھی دے سکتا ہے. زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورتاً دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے. ان عمران ابن الحسین استعمل علی الصدقۃ فلما رجع قیل له این المال قال وللمال ارسلتنی اخذناه من حيث كنا ناخذه على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وودعناه حيث كنا ندعه رواہ ابن ماجہ. حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا. عمران بن حسین کو جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت میں لیا کرتے تھے اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت میں بانٹ دیا کرتے تھے. یعنی جو اس کا علاقہ تھا، مثلا ایک خاص ایریا یا سٹی کا یا ولیج کا کسی کو ذمہ دار بنایا گیا تو لوگ کیا کرتے تھے، وہیں سے کلیکٹ کر کے پھر اسی ایریا کے غریبوں کی مدد کر دیتے، اور یہی افضل صورت ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الى اليمن فقال فعالمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد على فقرائہم رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی کے فقراء کو دی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن
اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا. ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی الصدقۃ فقال یا ابا الولید اتق اللہ لا تأتی یوم القیامۃ ببعیر تحملہ لہ رغاء او بقرۃ لہ خوار او شاة لها ثغاء. قال یا رسول اللہ ان ذلك لكذلك. قال اي والذي نفسي بيده. قال فوالذي بعثك بالحق لا اعمل لك على شيء ابدا. رواہ الطبرانی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا. کس کو؟ عبادہ بن صامت کو. اور فرمایا اے ابو ولید. یہ کیا ہے ابو ولید؟ کنیت ہے. عربوں میں نام کے علاوہ کنیت اور نسبت وغیرہ بھی ہوتی تھی. نسبت کس قبیلے سے ہے؟ مثلا قرشی ہے یا خزاعی ہے یا کچھ اور ابو الولید. تو عورتیں بھی اپنی کنیت رکھتی تھیں اور وہ عموماً سے ام ہانی جیسے. ابو ولید مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا، یہ بڑی اہم حدیث ہے. مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بل بلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پہ چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو. یعنی زکوٰۃ کے مال میں سے اگر زکوٰۃ کلیکٹر کچھ بھی نکالتا ہے، کچھ بھی ذاتی مال کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کا حال ہے. گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یعنی شور مچا رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، میں کرنا، اور تم مجھے سفارش کے لیے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد فرمائیں کیونکہ ہم ان کی شور کی وجہ سے پریشان ہیں. اور ایک شور اور ایک کندھوں پہ اٹھانا، آپ دیکھیں کہ ایک بکری اٹھانا کندھے پہ آسان کام ہے، یا گائے اٹھانا یا اونٹ اٹھانا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ یعنی اتنی سخت بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا. یعنی اتنا ڈرے کہ انہوں نے اس کام کے کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کہ شاید میں اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکوں اور کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہو. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے اندر فنڈز کی کتنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، مس اپروپریشن، اور کتنا مس یوز ہوتا ہے بعض اوقات. تو مسلمان ملکوں کے اندر یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، یعنی خیانت. ان سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له قم على صدقة بني فلان وانظر ان تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك او كاهلك له رغاء يوم القيامة. قال يا رسول الله اصرفها عني فصرفها عنه. رواہ الطبرانی والبزار. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. اب یہ کیوں ہوتا تھا؟ کبھی تو آپ نے پڑھا نا، جیسے عام الوفود کے مسلمان جو قبیلے ہو جاتے پھر ان کے اندر سے ہی آپ ذمہ دار مقرر کر دیتے یا مزید ذمہ دار بھیج دیتے. یعنی پورے عرب کو ایک طرح سے اسٹیبلش کیا اور وہاں ایک حکومت قائم کی اور نظام قائم کیا، عمال مقرر کیے، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے مقرر کیے. تو مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا. اب سعد بن عبادہ کو بھی بھیجا گیا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. اور ہاں دیکھو، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف ذمہ داری نہیں دیتے تھے بلکہ ذمہ داری ادا کرنے کا حکم بھی دیتے اور اس کے لیے توجہ بھی دلاتے
فرمایا دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو. حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجیے. آپ نے انہیں سبکدوش کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ بتاتا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو آپ اس کا عذر قبول بھی کر لیتے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی روایت میں عبادہ بن صامت ہے اور یہ سعد بن عبادہ ہیں، یعنی بہت معتبر صحابہ ہیں یہ، لیکن وہ اس بات سے ڈر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے کے اہل نہ پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ ذمہ داریاں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا ہے. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے. ان ابی حمید الساعدی قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد یقال له ابن اللتبی قال عمرو وابن ابی عمر على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي اهدي لي قال فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ وقال ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا والذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تيئر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين رواہ مسلم. حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے ایک شخص ابن لتبیہ کو عامل مقرر کیا، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے. حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے سیلدار مقرر کیا. جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے. وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال یعنی تحفے کے نام پر لے گا تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کے لائے گا. اونٹ ہوگا تو بلبلاتا ہوا ہوگا، گائے ہوگی تو چلاتی ہوئی ہوگی، بکری ہوگی تو ممیاتی ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی سرکاری ڈیوٹی پر ہو یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کسی خاص ذمہ داری پر مقرر ہو تو اس ذمہ داری کو پوری امانت سے نبھانا چاہیے. اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ذاتی مفادات حاصل نہیں کرنے چاہیے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بڑے عہدوں سے دلچسپی کیوں ہوتی کہ وہ اپنی منمانی کر سکیں گے، ناجائز سفارشیں کر آ سکیں گے یا پھر رشوت. تو یہ تحفہ نہیں تھا بلکہ کیا تھی؟ رشوت تھی. عامل کو ایسے تحفے یا رشوت سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ یعنی یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے کا لین دین نہیں کر سکتے. دوست احباب، رشتہ دار، میل ملاقات، عزیز ہمسائے پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں زندگی میں، بلکہ حکم دیا گیا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی. لیکن اس ہدیے سے اور اس تحفے سے منع کیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا. کیا حکمت ہے اس میں؟ کیونکہ یہ شخص ایک ذمہ دار ہے اور یہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اسے جا کے زکوٰۃ وصول کرنی. اب یہ کسی سے
زکوٰۃ لے رہا ہے اور وہ شخص یہ کہتا ہے اچھا تم یہ لے لو اور میری زکوٰۃ میں سے اتنا کم کر دو، کیونکہ پیچھے والوں کو کیا پتا چلے گا کہ میری بنتی کتنی تھی. اب بھی بہت سے لوگ ٹیکس بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں. اس میں بیسیکلی جو پہلے بات ہوئی ہے وہی ہے کہ وہ ایک سرکاری ڈیوٹی پر تھے، تو سرکاری ڈیوٹی کرتے ہوئے صرف تنخواہ لینا ہی جائز ہے، اوپر کا مال حرام ہے، یہ مراد ہے. یعنی ڈیوٹی پر جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے وہی آپ کا حق ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا نا پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھتے پھر دیکھتے کہ تمہیں گھر میں تحفے آتے ہیں یا نہیں. گھر میں تحفے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ جہاں کوئی ذاتی تعلق ہوتا ہے یا جہاں کوئی رشتہ داری ہوتی ہے یا ویسے لین دین ہوتا ہے یا دوستی ہوتی ہے یا جان پہچان ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی کسی کے گھر تحفہ نہیں بھیجتا. تو چونکہ یہ یہاں پر کس ڈیوٹی پر تھے، سرکاری ڈیوٹی پر تھے، اور یہ ڈیوٹی ان کی کوئی ذاتی کام نہیں تھا ان کا، اس لیے یہاں پر انہیں منع کیا گیا. اور خصوصاً وہ تحفہ، ایک اور بات یاد رکھیے، یہاں اس تحفے کی ممانعت ہے جس کو لینے کے بعد انسان حق بات نہ کہہ سکے، جو کسی کا منہ بند کرنے کے لیے ہو، یا کسی کو کسی کے فرائض کی ادائیگی میں جو تحفہ رکاوٹ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی سے کچھ لے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کے مرہون منت ہو جاتے ہیں. اب آپ کی نظر نیچے ہو جاتی ہے، اب آپ اس کو جواب میں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اب ایک عامل جو زکوٰۃ لینے گیا ہے، جو لوگوں کا مال لینے جا رہا ہے، جو حق ہے ایک ان کے مال میں اللہ کے دوسرے بندوں کا، تو یہ ایک مشکل ڈیوٹی ہے، آسان نہیں ہے. اب وہ لینے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جن سے لے گا وہ کبھی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کا ایمان اتنا اچھا نہ، وہ رعایت چاہیں. اب وہ رعایت کس سے چاہیں گے؟ اس کلیکٹر سے، اس ذمہ دار سے. یہ تو رعایت نہیں کرے گا. اس سے رعایت حاصل کرنے کے لیے، فیور لینے کے لیے عموماً کیا حربہ اختیار کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے، اس کو کچھ دے دلا کے خوش کر دو اور پھر باقی فرض کی ادائیگی سے جان چھڑا لو. تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے انسان کے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہو وہ ممنوع ہے. وہ کہتے ہیں نا، اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ ہر وہ احسان کسی کا یا کسی کی طرف سے پہنچنے والا فائدہ جو آپ کے مقصد یا آپ کی ڈیوٹی یا آپ کی ذمہ داری میں رکاوٹ بنے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.